اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر ایک کی نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا بھیجا ہے، اور اللہ کی ذات سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ تو میرے دوستوں، یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری کی بھی دعوت دی ہے، اور 2 مرتبہ ایک آیت کے اندر اس کو ریپیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے بھی بڑی خوبصورت انداز میں بات کہی ہے کہ کل کے لیے کچھ جمع کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی منزل بڑی اہم منزل ہے، اور اس کے لیے تیاری آج ہی کرنی پڑے گی، کل کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، پہلی بات جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ تقوی کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، اور کل اللہ تعالیٰ کو کل جواب دینا ہے آخرت کے اندر، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی تمہارا گزر تنگ پگڈنڈی سے ہوتا ہے؟ بولا ہاں ہوتا ہے۔ تو کیا کرتے ہو؟ تو فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اور بچتا نکل جاتا ہوں تاکہ میرے کپڑوں میں کوئی چیز جو ہے الجھنے نہ پائے، اور میں اس طرح سے محتاط ہو کر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی برائیوں سے، آلودگیوں سے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور ایسے حالات میں آنکھیں کھلی رکھ کے ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچتے بچاتے نکل جانا، یہی تقوی ہے۔ تو میرے دوستوں، تقوی کا جو لفظ ہے اس سے میں 2 باتیں لوگوں سے کہتا ہوں۔ ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دنیا کی زندگی ہے، دنیا داری کی، اور دنیا کے اندر عیش و عشرت کی، اور دوسری تقوی والی دنیا کے اندر زندگی ہے۔ یہ 2 آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں کہ تم چاہو تو دنیا داری والی اور من پسندی والی اور دنیا کے اندر گم ہو کے اپنی زندگی گزار لو، اور دوسری زندگی کا تمہارے پاس راستہ ہے یہ کہ تقوی والی زندگی گزارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیاری کرو۔ یہ ہمیں راستہ تقوی کا بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی کی پرائرٹی رکھیں۔ انسان کے اندر ہر ایک میں تقوی ہے، یہ نہیں سمجھنا یہ کہ تقوی جو ہے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے یا علماء کرام میں ہوتا ہے۔ ہر انسان میں تقوی ہے، ہر انسان کم و بیش اللہ سے ضرور ڈرتا ہے اور اللہ کا احساس کرتا ہے، اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اسی لیے ہم سچ بولتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے ممکن ہے، لیکن کسی میں کم ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تقوی و پرہیزگاری و دینداری میں اضافہ ہو، اور ہم ایک ایسی منزل پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ کی رضا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، آخرت کی جواب دہی کا احساس جو ہے ہمارے سروں پہ چھا جائے، اور اسی کو ہم لے کے چل سکیں۔ اسی بات کو ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ سے شرمائیں۔ صحابہ نے کہا ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے شرمانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ذہن اور ذہن میں آنے والے خیالات سے متعلق اللہ سے ڈرو، کہ یہاں تمہیں کوئی خیال نہ آئے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تمہاری کوئی منصوبہ نہ بنے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور تمہیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی خیال آ بھی جائے تو اسے ڈراپ کر دو، اسے ختم کر دو، سمجھ لو اور کہہ دو لوگوں کو کہ میں اس کے مطابق نہیں چل سکتا ہوں۔ تو اس لیے تقوی پرہیزگاری میں دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ تم پیٹ اور پیٹ میں جانے والی تمام اشیاء کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہ کوئی حرام شے نہ جائے، حرام کھانا نہ جائے، حرام رزق نہ جائے، حرام آمدنی نہ جائے، اس کا خیال رکھو۔ اس حرام تو حرام ہے، اس لیے کہ جب حرام کھاتے ہیں تو ہمارا جسم حرام بن جاتا ہے، اور پھر
ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم قبر میں جانا اور قبر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اور اپنے بدن کا گلنا سڑنے کا احساس بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، تو پھر جا کے اللہ سے تم واقعی شرمانے والے بنو گے اور تقویٰ و پرہیزگاری تمہاری زندگی کے اندر آئے گا۔ تو میرے دوستوں، ہم سب کے اپنے بات سامنے رکھنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس سے ہم کسی طرح سے مفر نہیں ہیں۔ موت سر کے اوپر لکھی ہوئی ہے، موت سے آج تک کوئی دنیا کا آدمی بچا نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں اس کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی میں تقوی کا رنگ اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ایمان اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب کوئی اچھا کام کرے تو اس میں خوشی ہو، اور کوئی برا کام کرے تو دل میں جو ہے لغزش آئے، دل میں جو ہے پریشانی ہو کہ یار آج مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کو ناراض کر دیا، اور توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ تو اسے دوستوں اس بات کا تہیہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنی ہے، اور تقوی کو بڑھاتے جانا ہے، بڑھاتے جانا ہے، تاکہ ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، اور جس پہ صحابہ کرام پورے اترے تھے، اور جو کامیابی کی آخری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ و پرہیزگاری کی نعمت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا